ایک وہ ارادہ ہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ ارادہ ہے جو ہمارا رب ہمارے لیے کرتا ہے۔ اور آج کے دن اس گھڑی میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ارادہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے دیکھیں گے تو اس ذات سے پیار آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ان میں سے کھایا پیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا، مجالس العلم، علم کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں۔ تو الحمدللہ، وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، جس نے ہمیں موقع دیا علم کی اس مجلس کو تکمیل قرآن میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر سکے۔ الحمدللہ، آج کی یہ بابرکت محفل، محفل تکمیل قرآن، در حقیقت اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور اس انعام کو مزید خوبصورت بنانے والی آپ بہنوں کی بابرکت تشریف آوری ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا صرف ایک رسمی شرکت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طالبات کے لیے حوصلہ، ان کی محنت کی قدر افزائی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے کہ قرآن سے جڑنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ آپ کی موجودگی ہماری طالبات کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے، ہمارے اساتذہ کے لیے اعزاز ہے، اور ہمارے ادارے کے لیے باعث مسرت و سعادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کی اصل پہچان اس کے اخلاق، اس کے تعلقات اور اس کے لوگوں سے ہوتی ہے، اور آج آپ کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا یہ رشتہ محض تعلیمی نہیں بلکہ دلوں کا رشتہ ہے، قرآن کریم کا رشتہ ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس بابرکت محفل کو رونق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے آپ کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنائے، اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں، اور ہماری بیٹیوں اور طالبات، ان کے لیے آج نہایت ہی خاص دن۔ آج کا دن آپ کے لیے صرف ایک کامیابی کا دن نہیں بلکہ یہ عظیم سفر، ایک کامیابی کا دن، ایک سفر کی تکمیل ہے جس کا آغاز آپ نے قرآن کریم کے نور سے کیا تھا۔ آپ نے جو محنت کی، جو وقت دیا، جو لگن دکھائی، وہ صرف حروف سیکھنے تک محدود نہیں بلکہ یہ آپ کے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا ایک مبارک سفر ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھ لینا ایک بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن کریم کو زندگی میں اتار لینا اصل کامیابی ہے۔ آپ سب اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کے لیے چن لیا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری یہ بھی امید ہے کہ آپ قرآن کریم کو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات میں ظاہر کریں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ صرف اپنے گھروں کی نہیں ہیں بلکہ اس معاشرے کی امید ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن کریم کا چراغ ہے جو انشاءاللہ اس چراغ سے روشن کریں گی۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کی سچی محبت، اس پر عمل کرنا اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم طالب قرآن ہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ ہم طالب قرآن ہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ دنیا بھی منور، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی ساتھ ہے۔
اب میں ادارے کی ایک ہونہار طالبہ وجیہ زبیر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لا کر قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کو منور کریں۔ وجیہ زبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق ماشاء الله العظيم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دستکیں جو میرے دل پر ہوئیں، دستکیں جو میرے دل پر ہوئیں، جو لوگ قرآن کے علم کو حاصل کرتے ہیں ان سے اللہ رب العزت، ان سے اللہ تعالیٰ یعنی اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ جو اللہ کے کلام سے بہرہور ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اس کے بعد نہ تم کبھی ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے وابستگی اور رب کائنات سے تعلق نے ان کی زندگی کو کیسے بدلا؟ درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، دینار کا بندہ، اللہ کا بندہ،
کیسے بنا۔ قرآن کے سفر کی کہانی ہم نور فاطمہ کی زبانی سنیں گے۔ نور فاطمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی زبانی ہمیں سنائے۔ جی نور فاطمہ اپنا مائک آن کریں۔ میں وہ مائک نہیں آن کر رہا تھا۔ اب آن ہو گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس محفل تکمیل قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ محترم استاذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو مبارک دیتی ہوں کیونکہ آپ سب نے دورہ تفسیر القرآن کریم اور دورہ قرآن کریم بروایت حفظ رمضان المبارک میں حسن و خوبی مکمل کی ہے۔ الحمدللہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے اپنی تجوید کا آغاز آن لائن قرآن کالج سے شروع کیا اور میری تجوید بہتر سے بہتر ہوتی گئی، کیوں نہ کہ اس میں استاد محترم قاری شفیق الرحمن اور منائزہ باجی نے بہترین کردار ادا کیا۔ پڑھانے کے خوبصورت انداز کے ساتھ ساتھ تجوید کے رولز بھی سکھائے، اور سب سے بڑی بات کہ استاد محترم اور میم اپنے اسٹوڈنٹ کو بڑے تحمل مزاجی اور حکمت کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو لے کر چلتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی حکمت کے یہ اسٹوڈنٹ میں خوف ختم کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ میں خودداری پیدا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، خوبصورت آواز میں پڑھنے کے قابل بناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے بھی قابل بناتے ہیں۔ ان کی ترقی کا راز ان کی اسی حکمت میں چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا کرے اور ہم کو بھی استاذہ کی طرح قرآن سے جڑے رہنے کی طاقت دے، آمین۔ اور آپ سب بھی اپنے بچوں کو تعلیم کی بہترین جگہ کا انتخاب کریں۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت طلب کرتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں تلاوت قرآن پاک کے لیے عمارہ تحسین کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ عمارہ تحسین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن کی تلاوت میں ہے سکون دل کا سرور، قرآن کی تلاوت میں ہے سکون دل کا سرور، یہی ہے زندگی کا اصل، یہی ہے نور پہ نور۔